علم اٹھائے جو احمد رضا نے تمام فتووں کا دفتر رضا رضا بولے تمام فتووں کا دفتر رضا رضا قلم اٹھا یہ جو احمد رضا نے ہاتھوں میں قلم اٹھا یہ جو قلم اٹھا یہ جو احمد رضا نے ہاتھوں میں تمام فتووں کا دفتر رضا رضا بولے تمام فتووں کا دفتر رضا رضا بولے ہمارے عشق کا تیور رضا رضا بولے درود پاک پر اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سویرے جب اذانوں کی صدائیں آنے لگتی ہیں 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 صدائیں آنے لگتی ہیں ہمارے گھر میں جنت کی ہمارے گھر میں جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں ہمارے گھر میں جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں بزرگوں کی عنایت کا سہارا مل گیا مجھ کو تڑپ کر بولیے سبحان اللہ بزرگوں کی عنایت کا سہارا مل گیا مجھ کو بزرگوں کی عنایت کا سہارا مل گیا مجھ کو سہارا مل گیا مجھ کو سہارا مل گیا مجھ کو جدھر سے ہی گزرتا ہوں جدھر سے ہی گزرتا ہوں دعائیں آنے لگتی ہیں جدھر سے ہی گزرتا ہوں دعائیں آنے لگتی ہیں سویرے جب اذانوں کی اور آخری شعر پیش ملاحظہ فرمائیں جہاں قرآن نہیں فلمی رسالے رکھے ہوتے ہیں جہاں قرآن نہیں فلمی رسالے رکھے ہوتے ہیں جہاں قرآن نہیں فلمی رسالے رکھے ہوتے ہیں رسالے رکھے ہوتے ہیں زمانے بھر کی اس گھر میں
بلائیں آنے لگتی ہیں سویرے جب اذانوں کی صدائیں آنے لگتی ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آزاد قدر میں پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے اور قیام کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں عبادت الہی میں گزر گئی، جن کی زندگی عبادت الہی میں مشغول رہی، جن کی عبادت کے یہ عالم کہ رات ختم ہو جاتی تھی، ان کے سجدے اور رکوع قیام ختم نہیں ہوئے۔ آج امت مسلمہ کا نوجوان اتنا غافل ہے کہ بزرگوں کی زندگی کو نہیں پڑھتا، صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتا۔ اگر یہی تاریخ اٹھا لیں تو ظاہر سی بات ہے ہر گھر میں نمازی نظر آئے، ہر گھر میں آج امت کا یہ حال ہے، 3 وقت کھاتے ہیں پھر بھی مسجد کا پیٹ نہیں بھرتے۔ وہ بزرگان دین جس نے پیٹ میں پتھر باندھ کر کے فاقے رکھ کر کے عبادت میں لگے رہتے تھے، پوری زندگی عبادت میں رہتے تھے اور ان کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا، رات ختم ہو جاتی تھی، ان کا سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ امت کا نوجوان 3 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، اپنا وقت بھر لیتا ہے، اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، لیکن مسجد کو پیٹ کے نہیں بھرتا۔ کاش یہی امت کے نوجوان مسجد کے پیٹ کو بھر دے، خدا کی قسم تمہارے دلوں سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن میں ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، برائیوں سے بچ جاؤ گے اگر نماز پڑھو گے۔ تم بھائی کا حق نہیں مار سکتے اگر نماز پڑھو گے، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تمہارا ایمان پختہ ہو جائے گا تم اگر نمازیں پڑھو گے۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھ لیتے، ان کی زندگی امت کے لیے پیغام دیتی ہے، جن کی لیے عبادت میں ہمیشہ رات و رات مشغول رہتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی، جن کی راتیں، جن کے سجدوں کی طوالت راتوں کی سطحوں پر حاوی تھے، راتیں ختم ہو جاتی تھی، ان کے سجدے ختم نہیں ہوتے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، دلوں کے اطمینان اللہ کا ذکر سے ہوتا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہے، مسلمان ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے سروں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جہاں نظر اٹھا کر کے دیکھیے مسلمان ستایا جا رہا ہے، جہاں نظر اٹھائیے مسلمان پریشان کیا جا رہا ہے۔ دوستو ایسی ایسی حکومتیں مسلط ہو گئی ہیں، مسلمانوں کو جینے نہیں دے رہی ہیں۔ پتہ ہے مسلمانوں کے لیے کیا پلاننگ بن رہی ہے، پتہ ہے مسلمانوں کے لیے کیا پلان بنائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، مسلمان اپنے رب کی طرف نہیں پلٹتا ہے، مسلمان حضرت امام جعفر بن صادق کی رسی کو مضبوط سے نہیں پکڑتا ہے، مسلمان اپنے اعمال سے پیچھے ہے۔ اگر یہی اعمال صالحہ کر کے مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، اپنے اعمال کو مضبوط کر لے، دنیا کی کوئی طاقت پریشان نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی بادشاہت ظلم و ستم نہیں ڈھا سکتی۔ آج بڑے بڑے بادشاہت والے وہ ظالم بادشاہ مسلط ہیں، کہتے ہیں 2022 تک 2024 تک مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا۔ ارے کوئی کہتا ہے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، کوئی کہتا ہے ٹوپی والوں کو مٹا دیں گے، کوئی کہتا ہے داڑھی والوں کو مٹا دیں گے، کوئی کہتا ہے تمہارا دین مٹا دیں گے، کوئی کہتا ہے قرآن مٹا دیں گے، کوئی کہتا ہے مسجدیں مٹا دیں گے، کوئی کہتا ہے مدرسے مٹا دیں گے۔ میں نے کہا نہ تم داڑھی والوں کو مٹا سکتے ہو، نہ ٹوپی والوں کو مٹا سکتے ہو، نہ پگڑی والوں کو مٹا سکتے ہو، نہ میرا دین مٹا سکتے ہو، نہ میرا قرآن مٹا سکتے ہو۔ اس لیے نہ تم دین مٹا سکتے، نہ قرآن مٹا سکتے، نہ ہماری مسجدیں مٹا سکتے ہو، نہ ہمارے مدرسے مٹا سکتے ہو، کیونکہ یہ
کا نہیں ہے، یہ خواجہ پاک کا ہے۔ جب تک ہندوستان کی دھرتی پر خواجہ اعظم کا مزار رہے گا، بھارت میں شان سے مسلمان رہے گا۔ میں نے ان سے کہا نہ تم مسجد مٹا سکتے ہو، نہ مدرسے مٹا سکتے ہو، نہ خانقاہیں مٹا سکتے ہو، نہ مسجد مٹا سکتے ہو، تم ہمارا دین نہیں مٹا سکتے۔ میرے دین پر ڈاکے ڈالنے والے، نبی کے دین پر ڈاکے والے، وہ کسی کا باپ کا ملک نہیں ہے۔ ہندوستان اگر ملک ہے تو میرے خواجہ پاک کا ہے۔ ہندوستان کی دھرتی پر جو آیا وہ خواجہ مہاراجہ ہے۔ ہندوستان میں جینے کا چشتی جگت ہے، سب کو جینے کا حق ہے۔ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، میرے خواجہ پاک کا ہے۔ جب تک ہندوستان کی دھرتی پر خواجہ اعظم کا مزار رہے گا تو بھارت میں شان سے مسلمان رہے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ ہندوستان کی دھرتی پر جب تک خواجہ صاحب کا مزار رہے گا، بھارت میں شان سے مسلمان رہے گا۔ آج وہ ظالم بادشاہ مٹانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے اعمال کمزور ہیں، ہم آپس میں اتحاد اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ یہی مسلمان اگر اپنے مذہب کی طرف پلٹے، یہی مسلمان اگر مسجدوں کو آباد کرے، یہی مسلمان اپنی دین کی طرف پہچانے، یہ مسلمان دعوت ایمان کی دے، یہی مسلمان عبادت الرحمان کی کرے، تلاوت قرآن کی کرے، شکل مومنوں والی بنا لے، تو دوستو آئیے میں بتاتا چلوں، جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ اپنی مذہب کی طرف واپس آؤ، اپنے دین کی طرف پلٹو، اپنے مسجد کی طرف آؤ۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے؟ تم کو رب نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، پھر تم اپنا اسباب بھی کر سکتے ہو، تم روزی روزگار بھی کما سکتے ہو۔ جب تک تم خدا کو خوش نہیں کرو گے، خدا تمہیں خوش نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، کیا بات۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے صدقے میں مجھے دنیا ملی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے صدقے میں ہمارا بیٹھنا ہوا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے صدقے میں میری سانسیں چلتی ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے صدقے میں ہم چل کر کے آئے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے صدقے میں یہ نظام سجا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے صدقے میں یہ سب آئے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے صدقے میں علماء حضرات آئے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے صدقے میں ہم پیتے ہیں، وہ نبی پاک محترم جس کے صدقے میں ہمارا اٹھنا ہے، ہمارا بیٹھنا ہے، ہمارا چلنا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، ہمارا روزی روزگار ہے، ہمارا کام ہے، ہمارا دفتر ہے، ہمارا آفس ہے، ہمارا کارخانہ ہے، ہمارا فیکٹری ہے، وہ نبی کے صدقے میں ہے۔ جب سب کچھ نبی کے صدقے میں ہے تو نمازوں میں پیارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے۔ جب نبی کے صدقے میں سب کچھ ہے تو وہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جب سب کچھ ملا تو اپنے ایمان کو مضبوط کر کے زندہ دلی کے ساتھ ہم نمازیں پڑھیں، دعوت ایمان کی دیں، عبادت رحمان کی کریں، تلاوت قرآن کی کریں، شکل مسلمان کی بنائیں، مخالفت شیطان کی کریں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بھوکی رہتی ہو۔ نمازیں پڑھو گے بھوکے نہیں رہ سکتے، نمازیں پڑھو گے بھائی بھائی کا حق نہیں مار سکتے، نمازیں پڑھو گے تمہارے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں وہ امتحان نماز ہے۔ اگر نماز پڑھ کر کے اپنے اعمال بنا کر کے قبر میں چلے گئے تو عذاب قبر پیچھے ہٹا دے گا۔ پیچھے ہٹ، یہ وہ شخص ہے جس نے ٹھنڈی کی چلچل راتوں میں بھی، گرمی کے تپے جھلستے ہوئے دنوں میں بھی میری نماز کو قائم دائم رکھا، مجھے نہیں چھوڑا۔ تو دوستو یہ نماز ہے، نماز وہ چیز ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز نبی کی معراج ہے، نماز ایسی چیز ہے ہمارا دل روشن ہو جائے گا، نماز پڑھنے سے ہمارا گھر روشن ہو جائے گا۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ ہمارا اگر ہتھیار ہے کوئی نیزہ تلوار نہیں ہے، ہمارا اگر کوئی ہتھیار ہے کوئی بندوق نہیں ہے، ہمارا کوئی ہتھیار ہے AK-47 نہیں ہے، ہمارا ہتھیار ہمارے اعمال صالحہ ہے۔ ہم اپنے اعمال صالحہ کر کے مر جائیں گے تو خدا کی قسم قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے، جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے عبادت الہی کے لیے۔ جب ہم اس رب کو خوش کریں گے، رب ہمیں خوش کرے گا۔ جب ہم اس کی
کی عبادت نہیں کریں گے تو وہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا اسی دنیا میں امتحان گاہ بنا دے گا. اس امتحان میں اگر پاس ہو گئے تو خدا کی قسم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. اگر اسی امتحان میں ناکامیاب ہو گئے تو دوستو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا, تمہارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا. بے شک حق ہے. آج مسلمان پریشان ہے, مسلمان ستایا جا رہا ہے. یاد رکھ لو یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے, میرے خواجہ پاک کا ہے. یہ ہندوستان چشتی جگت ہے. اس کو خواجہ اعظم نے اسلام کے پیغام سے اپنی کرامت سے مذہب اسلام کو پھیلایا ہے, اور اس مذہب اسلام کو پوری دنیا کے اندر تمام بزرگوں نے, صحابیوں نے, نبیوں نے امت کے لیے پیغام بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے اسلام کا پیغام مسلمانوں کے دروازے پہ نہیں کافروں کے دروازے پہ پہنچایا ہے. پہنچتے پہنچتے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل چکا ہے. کل بھی اسلام تھا, آج بھی اسلام ہے, تا قیامت اسلام رہے گا. مذہب اسلام کی وہ تاریخ ہے جو آج تک کسی نے مٹا نہیں سکا. مذہب اسلام میں ایسے ایسے ظالم بادشاہ اسی روئے زمین میں مسلط ہو گئے ہیں کہ نبی کے دین میں ڈاکے ڈالنے کے لیے تیار ہے, نبی کے دین میں حملہ آور ہے. کبھی مسجدوں کو جلایا جاتا ہے, کبھی مدرسوں کو جلایا جاتا ہے, کبھی اماموں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. دوستو خدا کے واسطے اللہ اس سے رسول کے لیے ایک ہو جاؤ, اتحاد رکھو, آپس میں اتفاق رکھو, بھائی بھائی کا حق نہ مارو, تم آپس میں ایک ہو جاؤ, نیک ہو جاؤ. خدا کی قسم فرمان رسول ہے اپنے اعمال صالحہ اگر تم کو کرنا ہے تم کو کہیں سکون نہیں ملے گا. اعمال بنانا ہے مسجد میں چلے جاؤ, تم کو سکون ملے گا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں آپ باب مدینۃ العلم ہیں, آپ نے اتنا علم جو آپ علم کے سمندر ہیں, آپ اتنا علم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصال آپ کی انگلیوں میں جب غسل ہو رہا تھا اس غسل کے پانی کو پیا تھا تو آپ کو اتنا علم مل گیا, آپ کو باب مدینۃ العلم کہا گیا. جس وقت حضرت مولا علی ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے نوجوانوں جو پوچھنا ہے پوچھو, اے نوجوانوں جو کہنا ہے کہو, آج میں سب کچھ بتا دوں گا. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے, اے مولا علی شیر خدا آپ سب کچھ بتا دیں گے.